والصلاة والسلام بتحیت والکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل محمد کی ذات پر حفظ کریں صلوات اللہ۔ آل محمد کے خالق کی خوشیوں کے صدقہ میں آپ کو اور ساتھ میرے بھائیوں کو ہمیشہ خوشی نصیب ہے۔ مجتبہ فیملی کے تمام اہل خانہ، تمام ان کے دوست احباب اور آپ کو دراز سے آئے ہوئے حسین علیہ السلام کے زادار سید کونین، ان خوشیوں کے صدقہ میں آپ کی ہر دعا مستقبل ہے۔ جو حاجت، جو تمنا، جو دعا لے کر اس دروازے میں ہم حاضر ہوتے ہیں، ظاہر 14 حاضر ہیں، 14 ناظر ہیں، وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ وہ 14 میں 14 آپ کی ہم دعا مستقبل آپ کی مرحومین، اس خانوادہ کی مرحومین اور ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند۔ آپ عزاداروں میں یا کہیں بھی کوئی عزادار بیمار ہے، تمہارے پورے صحت و کام نواز عزت ماں والے جناب جائے فکر جناب سید سلمان مجتبہ صاحب کو، مجتبہ صاحب کو میرے مختومہ سے میں اور آپ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ جتنی دیر بھی آپ یہاں تشریف فرما ہوتے اس کے جزا آپ کو حسین کی ماں عطا کرے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بات شروع کرتے ہیں جہاں تک جناب کا مزاج ہوا۔ پاکز مصطفیٰ، ادھر سرکار مصطفیٰ کی بازار آنکھ بند ہوئی، تب سے لے کر اب تک ایک غیر مرئی سی اور غیر محسوس سی تحریک چل رہی ہے۔ آپ کی کہتے ہیں داد نہیں دو گے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولو گے تو حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی داد کا لالچ نہیں ہوتا۔ غیر مرئی سی جو نظر نہیں آتی، نام بھی اس کا کوئی نہیں۔ محسوس بھی نہیں ہوتی، تحریک وہ ہے۔ اور شکر ہے کہ ہمیں شاید مجھے یا پھر کسی اور کو بھی پتہ پھر بھی چل گیا، کیونکہ آپشن 1 2 4 بھی ہوں تو بڑے ہوتے ہیں، ابھی ہمارے پاس بہت آپشن ہے، ہمیں پتہ چل گیا کیا تحریک چل رہی ہے اور چلی تھی۔ نام نہیں ہے نا اس کا، پتہ کیسے چلے؟ تحریک یہ تھی کہ قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ خطبہ دینے والا کل ایمان ہے، سننے والا اکیلا سلمان۔ سلمان ہو گیا۔ ارے تم مان نہ مان اعلانتی مفتی، ارے تم مان نہ مان اعلانتی مفتی، ہے تیری ماں کا قصور، تو بے ایمان ہو گیا۔ صحیح ہے، کسی کو جذبات کے اعلان کرنے سے میں کیسے روکوں؟ اس کے جذبات حدیث رسول بھی ہے، کیا کہاں پہ تھے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ بات تو ہو گئی، فیصلہ تو میں نے دے دیا جناب کو، آپ رسول بھی فرما لیا۔ قرآن بس تلاوتوں پہ لگا دو سارے جہان کو، حفظ پہ رٹے پہ لگا دو، ممبر کی قسم، جشن کی قسم،
خوشی کی قسم، ولایت کی قسم، چوتھر کی قسم، ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ دار گھرانے میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ویڈیو کیمرے کی آنکھ میں میری آنکھ ہے، میں اپنے قید سے پھر نہیں سکتا، تو میں نے یوں کیا، یہ بھی سائنس نے مجھے قید کر لیا، کاش یہ کیمرے غدیر پہ ہوتے، دیکھا غدیر کو چھوڑتا کون تو دعا دے سکے تو مسکرا تو پڑے، مسکرانا بھی نہیں آتا علی کے بیٹے بچوں کے لیے جو بلاتا قرآن پڑھنا مجھے دیکھنا ہے حکیم صاحب، مجھے دیکھنا، مجمع نہیں دیکھنا ہے، خدا کا واسطہ ہے تمہاری سوچ ہوگی یار کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تکرے مانی میں نے یہ تحریک غیر مانی طور پہ غیر محسوس طور پہ چلی ہوئی ہے، کیوں یہ تحریک چلے، ضرورت کیا پڑے ایسی تحریک اور سوچ دینے کی کہ قرآن تلاوتوں کے لوگ بس تلاوت کرو، لیکن قرآن تلاوت خود قرآن کہہ رہے کہ میں تلاوتوں کے لیے نازل نہیں ہوا، میں ہدایتوں کے لیے نازل ہوا، افلا یتفکرون مجھ پہ تفکر کرو، افلا یتدبرون مجھ پہ تدبر حاصل کرو، افلا یتعقلون مجھ سے عقل حاصل کرو۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے، لیکن تحلیل سے نہیں کہ پڑھنا ہے، سمجھنا نہیں۔ باقی جہاں تک تلاوت کی بات ہے تو سورۃ آل عمران میں اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں ان الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، خدا کہتے ہیں وہ لوگ جن کو میں نے کتاب عطا کی ہے بس تلاوت کا حق بھی وہی عطا کرتے ہیں۔ میں سمجھے ہو جاؤں جیسے سوچ پر، ایسے سوال پر، جیسا بھائی بابا کا سمجھ ساتھ میں والا کی زندگی کرے، یہ خانواد آباد ہے میں تو ہے نہیں، بس تلاوت کا بس تلاوت کا حق، حکیم سجاد صاحب بھی ریاست شاہ یہ جتنے بچے میرے بچے جاگنا، بس تلاوت کا حق اللہ کہتے ہیں وہی ادا کرتے ہیں جنہیں میں نے کتاب عطا کی ہے۔ تو پھر یہاں جمع کا صیغہ ہے، ایک کو عطا نہیں کی ہے، یہ لوگ چھوڑ دیں تو پھر کیا ہو جائے گا، لوگ چھوڑ دیں تو پھر کیا ہو جائے گا، نہیں سنو گے تو پھر کس کو سناؤ، کیونکہ ان الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو میں نے کتاب عطا کی ہے، جمع ہے، ایک کی بات نہیں ہو رہی، جمع کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ ہے، وہ لوگ ڈھونڈ، وہ تلاش کر کہ ان کو اللہ نے کتاب دی ہے، نشانی تو مل جائے گی نا، جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ اس 14 کے گھرانے میں مجھے ایک ایسا ملا ہے جس کے سہارے پر قرآن کی یہ آیت کھڑی ہے۔ کون ملا ہے؟ کون ہے وہ جس کا دھڑ نہیں سر بولتا ہے؟ ہدایت کے لیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرو، قرآن کے معصوم کا فرمان، میں کیا کریں، باتوں سے باتیں پھر نکلاتی ہے، وقت اتنا ہوتا نہیں ہے، آپ کے احساس بھی ہے، انہوں نے کہا قرآن کی پڑھو سمجھو لے، اگر سرکار مصطفیٰ کی ایک حدیث میرے سامنے نہ مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھ کر 73 فرقے کی کتابوں میں حدیث نہ ہو، جو سزا جناب کہیں گے میں دل کھول کے قبول کروں گا، مل جائے تو پھر نوکر کو دعا دیں گے، قرآن سمجھنا نہیں، کیوں؟ چونکہ سرکار مصطفیٰ نے مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے علی کو دے بلا تسبیح یوں اشارہ کر کے فرمایا، یا علی انا قرأت القرآن انت تعبیل القرآن،
قرآن کی تعبیر ہے. انہوں نے کہا قرآن پڑھو سمجھو نہیں. اسی جملے پر ضرور بولنا, باقی پورے جتنی دیر 30 منٹ 40 منٹ اور پڑھو میرے ساتھ ہاتھ نہ دینا, میں مانگوں گا بھی نہیں, لیکن اس جملے پر ضرور بولنا قرآن پڑھنا ہے سمجھنا نہیں. چونکہ مصطفیٰ فرما رہے میں قرآن کی قرات ہوں, یعنی تو قرآن کی تعبیر ہے. تو سمجھ آ گئی نا بات, تو بچے کو سمجھ آ گئی نا کہ اگر قرآن کو یہ سمجھ گئے تو پھر علی سمجھ میں آ گئے. تو قرآن کی تعبیر ہے. ایک حدیث اور وہ حدیث کا مجھے ضرورت پچھلی اتنی مشکل آپ سمجھ گئے, مجھے ترجمہ نہیں کرنے دے اور آپ پہنچ گئے, اگلی تو علی شان بھی پہنچ جائے گا, ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایسے سرکار مصطفیٰ علی کو دیکھ کر کہتے ہیں یا علی انا جسد القرآن انت روح القرآن. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں مسلمان کون ہے. اس کو کافر کہہ رہے, وہ کہتے وہ کافر, وہ کہتے وہ کافر, وہ کہتے وہ کافر, ایسے ہی ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیسا ماحول بنا ہوا ہے. بات کر میں قرآن کا جسم ہوں, یعنی تو قرآن کی روح ہے. یہی وجہ ہے اللہ ملازم اختر صاحب علیہ السلام بھی کہ انہوں نے کہنا کہ جعفر نے جملہ آپ کو یہ بھیجا ہے ہدیہ قبول کرنا. یہی وجہ ہے کہ کیوں مصطفیٰ نے فرمایا تھا یا علی میں کافروں سے لڑوں گا تو منافقوں سے لڑے گا. کیونکہ روح علی ہے. سب کے مہربانی صاحب جی میرا بیٹا, جی بیٹا مجھ سے بڑا کرو ہے نبی. آپ سنیے کالے کپڑے والے آج شامی تم ہے ہی میرا پڑا. چلو آپ میرے اور قریب آ گئے. یعنی میں قرآن کا جسم تو قرآن کی روح ہے. کیا کریں. اور سرکار نے کیا کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی. میں تم میں دو ہم وزن ثقلین یوں والی نہیں, دو چیزیں چھوڑ کے لا, ایک اللہ کی کتاب دوسری میری اہل بیت. چلو اتنا تو علی کو مانو. نہیں بولے ہو شاید آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. قرآن کے برابر تو مانو علی کو مصطفیٰ کے حکم کے مطابق. اتنا تو مان یار, اتنا تو مان کے جتنا پاک قرآن ہے اتنا طاہر علی ہے. اتنا
اتنا تو آنا کہ برابر ہے قرآن کے لیے شکلین تسنیہ کا سیگا ہے عربی میں، جس طرح حسنین، ظہرین، عیدین، دونوں برابر، عادلین، دو عادل برابر عادل، جس طرح اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں اپنے رسول سے قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ حبیب کیا ہوا جو کافر تجھے رسول نہیں مانتے؟ انہیں کہہ دے کہ تمہاری رسالت کا ایک اللہ گواہ ہے، دوسرا وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے۔ فتویٰ اللہ کی طرف بھیج، میں مسکین کو کیوں کہتا ہے؟ اگر اللہ کافی تھا تو اکیلا کافی ہی تھا۔ سبحان اللہ، عرفان شاہ جی، جرمنی سے ہے شرک اور کفر کے درمیان ایمان مشرک ہے اور کفر کا کنواں ہے، سیدھا چلتا رہو تو ایمان بچتا ہے، ورنہ میں پھنس گیا ہوں۔ پروردگار سب سے پہلے تو نے اپنا نام لیا ہے، میں تیری رسالت کا گواہ کہتا ہوں، ضرورت ہی کیا ہے کسی اور؟ پھر تو وہ بھی تیرا رسالت کا گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ ایسے داد دے رہے ہیں جیسے صاحب یہ ایسے داد دے رہے ہیں، ان کو پتا ہے وہ کون ہے، وہ جو کل کتاب کا عالم ہے، قرآن کا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کراچی کدھر ہے؟ قرآن کا عالم نہیں، کتاب کا۔ ان القرآن فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ کہتے ہیں قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا سوائے مطہر لوگوں کے، طاہر کے نہیں، مطہر۔ اس کا پھیپڑا ٹھیک ہے وہ سارا مارے، وہ زبان سے بولے چونکہ آواز پھیپڑے پہ غور کرے گا، انہوں نے بیٹھ دیا تھے۔ جتنی طاقت ہے جی بلائیں علی ماننے والوں پانچ ادارے پانچ زمین سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اور یہ تھا، سوچا بھی نہ تھا کیسے پڑھیں گے۔ مولا آپ کی نظر میں رہا کرے، کسی اور کا بھی موڈ ہو تو کر سکتا ہے موڈ آپ خوشی جو ہے خوش ہو رہے مذاق کر رہا ہوں۔ باقی آپ جو یہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہی چیز بزرگوں میرے سے بڑے ان کے انہوں نے شفقت کی۔ قرآن کا عالم نہیں، کتاب کا آیا ہے، ایسے لوگ مل گئے کہاں سے بات سنو اور کہاں تک آ گئی۔ اس کتاب جس میں یہ قرآن مکنون، ان القرآن فی کتاب مکنون، قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ جہاں پر کہتے ہیں قرآن کو پاک بندے بس کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے اگر ہم وضو کر لیں تو طاہر ہو جاتے ہیں، مطہر نہیں۔ میں چھڑ گیا ہوں تو ہم نے مجھے چھیڑا ہے، اگر چھیڑا ہے تو پھر آپ دھوپ دو نہ چھیڑتے وہاں کر کے پھنس گئے ہو۔ یہ تمہاری ذات تو ہے، مجھے چھڑ گیا نا، میں خریدار بن گئے، مل گئے۔ اسے طاہر مطہر لوگ مس نہیں کرتے، اس کا عالم ہے۔ سیدھا سیٹ کر لو، اس کا عالم ہے وہ۔
تو اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ تیرے رسالت کا گواہ ہے، کتاب مکنون کا عالم ہے، جسے مطہر لوگوں کے علاوہ کوئی مس نہیں کرتے اس کتاب کو، مطہر صرف 14 ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، میں ناراض نہیں ہوں، میں سمجھاتا ہوں۔ پانی مطہر ہے، طاہر نہیں ہے۔ مطہر کسے کہتے ہیں؟ جو خود بھی پاک ہو، دوسرے کو بھی پاک کرے۔ دودھ طاہر ہے، دودھ سے آپ کا وضو نہیں ہو سکتا، پانی سے ہوتا ہے۔ پانی مطہر ہے، دودھ طاہر ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح مٹی ہے یہ بھی مطہرات میں شامل ہے، خود بھی پاک ہو دوسرے کو بھی تیمم کرو تو پاک ہو جاتی ہے۔ پانی بھی مطہر، یعنی جو خود پاک ہو اور اتنا پاک ہو دوسرے کو بھی پاک کرے۔ مٹی پانی مطہرات میں گن لیتے ہیں ہم، گننے بھی چاہیے، ہے بھی صحیح۔ معصوم نے کہا بھی ہے کہ پانی خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے، مٹی خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کر سکتی ہے، لیکن یہ پانی اور مٹی جسم کو پاک کرتے ہیں۔ 14 وہ مطہر ہے جو روح کو پاک جس کا وہ عالم ہے جو اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ ہے، اس کتاب مکنون کا وہ عالم ہے۔ اور مدد کریں، خوشی کی رات ہے، خوشی منائیے میرے سردار نے، ان کو بھی مجھے خوشی ہو، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ یہ خوش ہو جائے۔ کیا کروں، یہ بات یہاں تک آ گئی ہے، ہو نہیں رہی۔ معصوم سے پوچھا کہ وہ کتاب مکنون کون ہے؟ جس کا عالم اللہ کے ساتھ محمد کی رسالت کا گواہ بنتا ہے، جسے سوائے مطہراؤ لوگوں کے کوئی مس نہیں کرتے، فرماتے صرف ہماری دادی زہرا۔ جو خوش نہیں ہو سکا ہے، جی جو ہاتھ سیدہ کو سلام کر رہا ہے، وہ ہاتھ جو مانگے گا ملے گا۔ فاطمہ کی معنی کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا کہ مولا جعفر صادق سے، سرکار مولا آپ کی جدہ مقدسہ کا نام کے مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں فاطمہ فاطم سے نکلا ہے، فیر تو ہے بھی فاطمہ اس بچے کو کہتے ہیں جس نے ماں کا دودھ چھوڑا، وہ 2 سال ہو، قرآن میں مدت 2 سال ہے۔ مولا بات آ گئی ہے تو خریدار بھی کریں گے ان کو۔ معصوم فرماتے ہیں اس لیے میری دادی کو فاطمہ کہتے ہیں کہ جتنا 2 سال کا بچہ ماں کی معرفت رکھتا ہے نا، اتنی پوری دنیا میری دادی کو جانتی ہے۔ کوئی خوش ہو گیا ہے؟ سید تو خوش ہو جاؤ یار، جو سید آتے بیٹھے ہو وہ تو دعا دے دو مجھے۔ 2 سال کا بچہ کتنا جانتا ہے ماں کو، کتنی معرفت رکھتا ہے، تو بس کچھ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ کتاب مکنون کا جو عالم ہے وہ بھی تیری رسالت کا گواہ ہے۔ سکلین سے شروع ہوئی تھی نا بات، یاد ہے؟ تسلیہ کا سیکھا ہے۔ 2 گواہ ہے محمد کی رسالت کے، ایک اللہ ایک علی، ٹھیک ہے؟ تگڑے رہنا، مضبوط رہنا، دل پہ ہاتھ رکھنا، دھڑکے تو بولنا، نہ دھڑکے تو پھر حرکت ہی نہیں نا، خون میں آج مجھے ارشاد صاحب بتا رہے تھے آج آئے تو پھر بولنا، لبوں پہ انگلی رکھو، دھڑکے تو بولنا۔ جاؤ گواہی اور عدالت کے فیصلے پڑھو کہ گواہ بن کون سکتا ہے۔
کیا شاہدین عادلین. تو میں یہیں سے آگے نہیں پڑھوں گا, آپ مرضی سنیں نہ سنیں, سمجھے نہ سمجھے, اس سے آگے مجھے اجازت ہی نہیں ہے. شاہدین عادلین, گواہی کے لیے شرط ہے دو برابر کے گواہ. ایک ہم جیسا امتی ہو, بڑا فرق ہے سید اور امتی میں, لیکن جو ایس ایچ او والی کرسی ہے وہ تو برابر ہے. بس یہی وجہ ہے کہ دنیا سر کھجا کھجا کے علی تک تو پہنچ نہیں سکتی. ہم علی کے نوکروں کو پکڑ پکڑ کے پھنس رہے اور مار رہے, سمجھ نہیں آ رہی ان کو. ولی اللہ بھی ہے, ولی رسول بھی ہے, ولی علی بھی ہے, وہ اللہ ہو کر بھی ولی ہے. اور ولایت والی مسند میں تو ہے نا, وہ ہے رسول پر ولی تو ہے. یوں بولتے یوں چپ کر پیچھے جو دیکھتے ہیں کیا پڑھ کر لیتے. جس نماز میں پڑھتے ہیں ادھر ادھر دیکھیں تو گڑبڑ ہو جاتی نماز نہیں نا, ولایت کی نماز ہے یار. میں اتنے اچھے کپڑے پہن کے آتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھتے رہیں گے, جیسے آپ پھر ادھر دیکھیں تو کال سے ٹھیک ہے. میں تو محبت آپ مجھے دیکھیں جی. شاہدین عادلین دو شکلیں ہیں, کتاب بھی, قرآن بھی اور علی بھی. علی اہل بیت میں ہے نا, ساری اہل بیت ہے نا مصطفیٰ کی. چلو اتنے تک تو آنا نہیں میں دینا, اتنے تک تو آنا کہ جتنا پاک قرآن ہے اتنا پاک علی ہے. جتنی ہدایت قرآن دیتا ہے اتنی ہدایت علی دیتا ہے. برابر تو کھڑا ہے. تو پھر آج کے بعد جناب ہماری زبان کو تالا مار دو یا ہماری زبانیں کاٹ دو, ورنہ یہ بات جب تک ہے تب تک تو ہم کہیں گے, یا پھر جناب ہمیں دعا دے دو کہ تم ٹھیک ہو. پھر بھی ضد ہو تو میرے پاس علاج ضد کا نہیں ہے. اگر قرآن پیدا ہوا ہے تو علی بھی پیدا ہوا ہے. یعنی تو قرآن کی تعبیر, میں قرآن کا جسم, تو قرآن کی روح. ذمہ دار شہر ہے, ذمہ دار بانیان ہے, ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہوں. اس علی والوں کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ میرے حوالے میک کیا ہوا ہے کہ تو جو کچھ بول میک پہ بول. اعتماد ہے ان کا, ان کے اعتماد توڑنے تھوڑا ہے. جو حق ہے وہ حق تو ہے نا. قرآن کا جسم مصطفیٰ خود فرما رہا ہے, یعنی تو قرآن کی روح. فتویٰ مجھے لے دو, ابھی یہ بچہ بھی مجھے کہہ دے گا, یہ بھی مجھے کہے گا کہ آپ مفتی میں شاید, لکھ دو مجھے.
سے لڑا تھا اور بغیر کلمہ پڑھے توبہ کیے مر گیا، کافر مرا. جو اب محمد سے عداوت رکھ کے مر گیا، کافر مرا. میرے بچے بول پڑا، آپ تو میرے ساتھ تھے. جو محمد کا دشمن تھا، ہے یا رہے گا، وہ کافر تھا، کافر ہے، کافر ہی رہے گا، کافر ہی مر جائے گا. ہے نا ایسے؟ پچھلے راضی ہو کہ نہیں ایسا؟ محمد کا دشمن کافر نہیں ہے تو پھر تم شیعہ کیوں نہیں چپ کر گئے ہو؟ جو مصطفیٰ کا دشمن تھا وہ کافر تھا، کافر ہے، کافر رہے گا. تو پھر کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جعفر تدوی کو کافر، مشرک، نصیری، خالی، مرتد کہنے سے جناب کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے. تو بے شک مجھے کہیں، میری پیشانی میں شکن بھی نہیں آئے گی، لیکن فیصلہ تو انہوں نے خود دے دیا، قرآن کا اور مصطفیٰ کی حدیث کا ہو گیا. جو محمد کا دشمن تھا وہ کافر تھا، کافر ہے، کافر مر جائے گا. تو پھر مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ جو جسم قرآن سے لڑے وہ کافر. سنو بھائی، اس کے سنو، جانا بھی پڑے تو آپ جاؤ. ابھی کر لیتے، بہت ابھی چھوڑ دیتے. مصطفیٰ قرآن کا جسم، علی قرآن کی روح. آگے چلیں. آپ کے مذہب شیعہ کا 1 2 3 4 5 6 7 آسمان 7 ہے نا، 15 16 بھی ہوتے نا، اس سے بھی بڑا نام ہے حضرت علامہ شاہ عاشور. اتنا بڑا نام بہت بھی چھوٹا رہتا ہے. مذہب شیعہ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. وہ کہتے ہیں جو بندہ صرف کعبے کی دیوار کو سجدہ کرتا ہے، سب سے پہلے آپ بولے پھر یہ میرے ساتھ مل گیا، کیونکہ کعبے کی دیوار اینٹ ہے، گارا ہے، چونا ہے، مٹی ہے. صرف کعبے کی دیوار کو کہتے میں سجدہ کر رہا ہوں. اور یہ ڈرے پھرے جو لوگ مارتے رہتے ہیں کہ ہم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے، کعبے کے اندر نماز ہوتی نہیں ہے. یہ بھی کعبے کی دیوار، 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 یہ بھی کعبہ، یہ بھی کعبہ، یہ بھی کعبہ، یہ بھی کعبہ. ادھر منہ کریں گے تو اسے پوچھتا ہوگی، ادھر منہ کریں گے تو اسے پوچھتا ہوگی. باہر ہو سکتی ہے، اندر ویسے سلام ٹھیک ہے. کبھی آپ کو بھی لے جائیں اندر سلام نماز یہ نہ کہ میرے کو بنا لو بھائی. جو بندہ صرف دیوار کعبہ کو تصور رکھ کے سجدہ کرے وہ اس کا سجدہ قبول نہیں، بلکہ انہوں نے آگے خطرناک بات لکھی تو انہوں نے کہہ دی کوئی قبول نہیں. چلو میں قبولیت تک رہتا ہوں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. یار ابھی بھی مجھے جانا تو نہیں پڑے گا، ابھی تو ہم یوں پہنچ جائیں گے. تو آیت اللہ شاہ عاشور سے پوچھا گیا پھر کیا تصور رکھ کے سجدہ کریں؟ فرمایا دیوار کا تصور نہیں رکھنا، روح کا رکھنا. جسد کو سجدہ نہیں ہے، روح کو سجدہ ہے. جب آدم میں روح داخل ہوئی پھر سجدہ. اب اتنا ہی کافی ہے جتنا آپ بول پڑے ہو. اس سے زیادہ میں کیا مانگ
छत को नहीं, काबे की दीवार को नहीं, रूह का तस्वुर रखना है। मुझे तो माफी देना, आप ही फैसला दे दे। मैं तो मस्कीन आदमी हूँ, ये हाथ बांध के जनाब के सामने बैठा हूँ, कभी कभी खुद भी फैसला दे दिया करो। सिवाय मजहब शिया के दूसरा बंदा ही नहीं है जिन्हें काबे की रूह का पता हो। काबा पूरी दुनिया का वस्त है, अली काबे के वस्त में है, और वो दीवार काबा का निशान आज तक भी है। और ये जबर मशीयत है, अल्लाह की तरफ से है। सारा साल काबे का खिलाफ नीचे रहता है। जब हज का मौसम आता है तो खिलाफ ऊपर करते हैं, वो निशान आज भी नजर आता है। और जहां पर अल्लाह ने हज वाजिब किया है, सूरत आल इमरान में वहां आयत भी यही है, मन इस्तातुम अलन नाव से हिज्जुल बैत। हिज वाजिब किया है अल्लाह ने। हिज लुगत उठा कर देखना उसके मानी क्या है। हिज के मानी किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। अल्लाह कहते हैं जाओ काबे का जख्म देखो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये पिछले वाले जो मौसम है आपका मामला है। चलो ये ज्यादा कोई से पढ़े लिखे हैं, लेकिन कभी कभी इनको कहना सही। सरकार कलंदर का नौकर है, गदा सदा कर रहे थे सरकार के अंदर जो उनसे, तो बादशाह ने पकड़ लिया। उसने कहा उसके पास सरकार के अंदर को पता चला, सरकार बादशाह के पास गए, कहते ये मेरा है, मुझे दे। उसने कहा नहीं, मैंने इसको फांसी लगाई। सरकार ने वहीं खड़े खड़े एक गोद लेके दो बना दी, एक मुझे एक को फांसी। वजीर उठा, कहता है दे वापस, वरना ये पूरा सेवन बोतलों से भर देगा। ये कलंदर है, अभी तो यहां तक भी हम नहीं पहुंचे। निशान है ना, तो अमीर कायनात की वालदा के बीबी दीवार का शक यजीद बिन खालिद से रिवायत है। वो कहते हैं 16 बंदे थे जो काबे के करीब बैठे थे। जब फातिमा बिन्त असद काबे के करीब है, बीबी ने बिलादत में अपने दोनों हाथ यूं बुलंद किए, दोनों, जहां तक वो कहते हैं मखदूमा के हाथ गए, वहां से जमीन तक काबे की दीवार शक हुई। अबू तालिब के वजह तस्वीर लेके दीवार फिर मिल गई। ये उससे रिवायत है और आज तक निशान है। ठीक है, नूह का मौजूदा था कश्ती, जब तक नूह थे मौजूदा था। अब तो दाल वाली बात ही नहीं रहेगी।
मैं क्या कहूँ, इब्राहिम का मर्जा था आपको गुलजार करना। जब तक जनाब इब्राहिम थे आग बात थी, अब नहीं है। जनाब मूसा का था आसा मौजूदा, जब तक मूसा थे आसा था, अब नहीं है। वैसे कंडक्टर जो होता है ना, जो गाड़ी में होता है, बस में टिकट लेते हैं, सारा दिन कहते हैं आगे हो पीछे हो, आगे हो पीछे हो। बिस्तर पे भी यही कहते हैं। आदत बन गई है काफिर कहना, वरना मसला तो नहीं है। 1400 साल पहले दीवार काबा शक हुई थी, अली के लिए नहीं, अली की अम्मा के लिए। यहाँ पर दाद इतनी बनती थी और आज भी निशान है। गुफरान भाई, दिलशाद साहब, फुरकान भाई, मैं सलमान भाई, ये जितने बैठे, मुझे गारंटी चाहिए, मैं दुनिया के 6-7 मुल्क फिरूंगा, अली का एक मवाली ढूंढ रहा हूँ कि जो मुझे जुमले की कीमत अभी तक मिला नहीं। मेरा घर है, मेरे अपने बैठो, घर से मिल जाए तो मैं कहने क्यों गले मांगे हम। हुसैन की कसम है, शायद जनाब के ज़हन में हो कि ये वही काबा खड़ा है, वो जब दीवार शक हुई थी तो वही काबा आज तक है। और नहीं भाई, उसके बाद कम अज कम 9, 10, 12 मरतबा दोबारा काबा तामीर हुआ है। कभी गोले बरसाए गए आग के काबे पर, फिर तामीर हुआ, कभी तूफान है, फिर तामीर हुआ। लेकिन ये चक्र मशीयत विलायत अली है, जब वही दीवार तामीर होती है फिर शक। कुरान की रूह अली, यहीं तक रहो, यहीं तक रहो तो ठीक हो, आगे चल पड़ेगा तो फंस जाओगे। काबे की रूह अली, सिर्फ तेरे कहने पर नहीं, एक बंदा तक गवाही अल्लाह ने नहीं मानी है। काबे की रूह अली, कुरान की रूह अली, ठीक है। आपके मज़हब शिया का फिर 10-12 आसमानों से बड़ा नाम है, अल्लामा शेख सद्दूक, उन्होंने लिखा है, मैं नहीं कहता, लिखा उन्होंने, पढ़ के सुना। वो कहते जब अल्लाह ने जमीन को खल्क किया तो जमीन कांप रही थी, थरथरा रही थी, इसमें ठहराव नहीं था, ये रुकती नहीं थी, ठहरती नहीं। अल्लाह ने जिब्रील ने कहा मेरा मालिक पानी पे खड़ी कर दी है, इसके ठहरने का इंतजाम मेरे पास है। और कैसे अल्लाह ने जिब्रील से कहा तो अपनी मलकूती उंगली से जमीन के वस्त में लिख या अली। अगर भाईजान ये हाथ यहीं पे रखे तो जुमला कहो, हाथ यहीं पे रखो, जितने जवान बैठे, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर होती है, आपकी मेहरबानी है। हाथ यहीं पे रखो तो जुमला कहो, जिब्रील ने अपनी मलकूती उंगली से जमीन के वस्त में लिखा या अली। जमीन ठहराव हो गई, जमीन को करार आ गया, जमीन सुकून में आ गई, जमीन रुक गई, जिब्रील का मुंह उतर गया। अल्लाह कहता तेरा मुंह क्यों पीला हो गया? कहते थे मेरे मौला अली का नाम तूने जमीन पे मेरा मालिक लिखवा दिया। आदम के नालायक बच्चे माज़अल्लाह जमीन पे पैदल चलेंगे, किसी का पाँव अली के नाम पे माज़अल्लाह आ गया, तू कयामत से पहले कयामत ले आएगा, मैं तेरे जलाल को जानता हूँ। अल्लाह कहते मैं अल्लाह हूँ, इसकी हिफाजत का भी मुझे खबर है, जहाँ तूने अली लिखा है यही काबा रख दे।
میں نے کہا آپ ہوں گے میں ذکر کرنا ہے ہم نے جی آ گیا تو ان کی مہربانی ہے نہ پہنچ جلتے جائیں جانا سکتا کعبے کی روح علی زمین کی روح علی آپ کے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے جنہیں مجتہد کہا گیا ہے علامہ حسین بخت جاڑا پڑھتا رہا ہوں ان کے پاس میں ان کی کتاب ہے گلزار کتاب اردو چھپی ہوئی ہے لے لینا کہیں سے انہوں نے لکھا ہے جاڑا صاحب نے میں نہیں کہہ رہا لکھا انہوں نے وہ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہیں پانی میٹھے ہیں کچھ کھارے ہیں کچھ زمینیں آباد ہے کچھ بنجر ہے کچھ پھل درختوں والے پھلدار ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ پتھر پہنو تو عبادت ہے کچھ پتھروں کی عزت ہی نہیں ہے بے عزت ہے پوچھا گیا معصوم سے مولا اس کی وجہ کیا تھا میں جس پانی نے علی ولی اللہ پڑھا اللہ نے شیریں کا دیا جس زمین نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا اللہ نے اس پہ کعبہ رکھ دیا غزیر تک تو آ گئے ہیں پیچھے کیا رہ گیا ہے اتنا سفر کرتے کرتے غزیر تک آ گئے پھر کل کریں گے پھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مولا مددگار ہے جس زمین نے سب سے پہلے ولایت علی کا اقرار کیا اللہ نے اس پر کعبہ بنا دیا جس آسمان نے سب سے پہلے علی ولی اللہ کا اقرار کیا اللہ نے اس پہ عرش سجا دیا جس نے پھر اقرار کیا اللہ نے اس پر بیت المعمور بنا دیا جس نے پھر اقرار کیا اللہ نے اسے چاند سورج ستارہ سیاروں سے سجا دیا جس پانی نے پڑا سب سے پہلے اللہ نے اسے آب کوثر بنا دیا ادھر چل رہا ہے نظام سورج نے اقرار کیا اللہ نے اسے حسن دے دیا چاند نے اقرار کیا اللہ نے مٹھاس دے دی ستاروں نے اقرار کیا اللہ نے اسے عزت کے قابل بنا دیا فرمایا جانوروں میں سے جس جانور نے ولایت علی کا اقرار کیا اللہ نے اسے تکبیر کے قابل بنا دیا اور جس کو تکبیر کے قابل نہیں بنایا اسے ویسے عزت کے لائق بنا دیا جیسے شیر عزت کے قابل گھوڑا عزت کے قابل اللہ کے درختوں میں سے جس درخت نے سب سے پہلے اقرار ولایت کیا اللہ نے اسے طوبہ بنا دیا اگلے جملے بچے نہ کہو ہے جانا صاحب کے پاس میں جاؤں گا کتاب پڑھتے نہیں ہے الجھتے زیادہ ہے مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا نام علم نہیں کہ بندہ مسجد سے گھر نہ جائے وہ عابد ہے عالم نہیں علم کسی اور دروازے سے خیرات ملتی ہے اس دروازے کی خبر پڑی ہے یعنی پوری کائنات کی روح علی ہے ختم ہوگی میری پڑھائی مصطفیٰ نے خود کہا یا علی لحموں کا لحمی داموں کا دامی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی یا علی تو میری بھی روح ہے تو میرا گوشت ہے تو میرا خون ہے تو میرا جسم ہے تو مصطفیٰ کی روح بھی علی ٹھیک ہو گیا مصطفیٰ کی روح علی قرآن کی روح علی زمین کی روح علی آسمانوں کی روح علی عرش کی روح علی سورج کی روح علی چاند کی روح علی کائنات کی روح علی کائنات کی نبض میں علی چلتا ہے اس لیے کائنات بغیر ستون کے کھڑی ہوئی ہے مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے برادران اہل سنت کا اتنا بڑا عالم ہے کہ میں کیا کہوں کہ کتنا بڑا عالم ہے علامہ ابن ابی الحدید معتز علی نے جملہ لکھا ہے سنی ہو کے اتنا بڑا جملہ لکھا ہے وہ کہتا ہے یا علی ہمیں غدیر سے پتہ چل گیا کہ اگر تو دین میں نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہو اس خوشی کے صدقہ میں جتنا یہ ولایت علی کی خوش ہوئے میرا مالک کو جانتا ہے کہ جزا کتنی ہے ان کو وہ جزائے خیر بانیان کو جزائے خیر اللہ تعالیٰ نے حسین کی بانیان کے گھر کی افراد کی ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کی پردوں کی ان کی دعائیں مستجاب حاضرین کی دعائیں مستجاب میرے بھائیوں کی دعائیں مستجاب میرا مالک اس گرانے کے جتنے مرحومین ہیں بالخصوص والد اور جتنے مرحومین ہیں حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں اور ملت کے شہداء کے نام اعمال میں اس جشن کا سبب علماء حقہ کی حفاظت ذاکرین کی حفاظت ذکر کی حفاظت ذاکروں کی
سرداروں کی حفاظت، ہمارے وارث مولا کے ظہور میں تاجیل میرا مالک خالق اللہ ہماری ہر دعا کو ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری پریشانیاں اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معین عطا حسکن و رزقت و متمقیہ و فیہا طویلا یا رب محمد مال محمد اجل فرجال محمد ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجائے محمد محمد